مخالفین آپ کی خامیوں کی درست نشاندہی کرتے ہیں، اس بات سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی خامیوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ عقل جیسی دولت ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی غریب ہے تو وہ کم عقل ہے۔ اگر تعلقات میں اچھائی کا بدلہ اچھائی سے ممکن نہ ہو تو پھر کچھ وقت کے لیے خاموشی اختیار کر لینی چاہیے۔ سچ کا پہلا فائدہ عقل کو ہوتا ہے، جس میں عقل آسانی سے سوچتی ہے۔ نامکمل معلومات کی بنیاد پر جو بھی رائے کی جائے گی وہ ناقص ہوگی۔ جذبات من پسند باتوں کو ایک پل میں تسلیم کر لیتے ہیں۔ ذہن کا الجھنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ معاملات کی وجوہات جاننا چاہتے ہیں۔ عقل مند آدمی کوئی بھی بڑا کام کبھی کسی ناتجربے کار انسان کو نہیں سونپتا۔ نصیحت خواہ دیوار پر ہی کیوں نہ لکھی ہو، اسے اپنے کانوں میں ڈال لو۔ راستے کی پہچان نہ رکھنے والا مسافر بغیر پروں والے پرندے کی مانند ہوتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نام زندہ رہے تو اپنی اولاد کو اچھے اخلاق سکھاؤ۔ لوگ بغیر دیکھے دوسروں کے بارے میں اندازہ لگانے میں ماہر ہوتے ہیں۔ پچھتاوے سے بچنے کے لیے اپنی خواہشات سے منہ موڑ لو اور اپنے خیالات کی مخالفت کرو۔ سب سے زیادہ ناخوش اور کمزور مخلوق مرد ہیں اور پھر بھی سب سے زیادہ مغرور ہوتے ہیں۔ دوسروں کے ذہن سے نہ سوچیں، صرف اپنے دل کی بات سنو۔ جو شخص اپنے لیے نہیں جیتا وہ دوسروں کے لیے بھی کم جیتا ہے۔ چیزیں اپنے آپ میں بری نہیں ہوتی، لیکن ہماری بزدلی انہیں ایسا بنا دیتی ہے۔ آج کل کی سچائی وہ نہیں جو نظر آتی ہے، بلکہ وہ ہے جو ہر شخص دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ جو لوگ دوسرے لوگوں کو خوشی دیتے ہیں ان کا کوئی دشمن نہیں ہوتا۔ افسوس کی وجہ وہ کام ہے جو آپ کر سکتے تھے مگر نہیں کیا۔ بغیر تربیت کے ذمہ داری ادا کرنا ایک مہنگا اور تھکا دینے والا عمل ہے۔ بغیر لڑے دشمن کی طاقت کو کمزور کرنے کے دو بہترین طریقے۔ دشمن چاہے کتنی بھی کوشش کریں، اگر آپ کی ساکھ اچھی ہو اور لوگ آپ پر اعتماد کریں تو دشمن کی باتیں بے اثر ہو جاتی ہیں۔ اپنے عمل اور رویے سے دوسروں کے دل جیت لیں۔ جب آپ دشمن کی چالاکیوں کو اہمیت دینا چھوڑ دیتے ہیں اور اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں تو وہ خود ہی اپنی الجھنوں میں پھنس جاتا ہے۔ آپ کا سکون اور بے نیازی ہی اس کی سب سے بڑی شکست بن جاتی ہے۔ جس لمحے آپ میں سے کام کرنے کی شرم ختم ہو جاتی ہے، وہی لمحہ آپ کی شعوری زندگی کی ابتدا ہے۔ احسان کرنے والے کو احسان یاد نہیں رکھنا چاہیے اور جس پر احسان ہو اسے احسان بھولنا نہیں چاہیے۔ مایوس نہ ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان مسائل کو سمجھنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔